میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے یہ سوچنا کہ میرا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے جو عزیز و اقارب ہیں نا، جو میرے دوست ہیں، وہ مجھے قبر کے اندر ڈال کر کے واپس آ گئے ہیں۔ کون سی قبر میں؟ جس کے اندر نہ تو لائٹ ہے، نہ ہی روشنی کا انتظام ہے، اور منو مٹی تمہارے اوپر ڈال کر کے واپس آ گئے۔ تو ذرا سوچنا کہ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی، اس وقت تم کیا کرو گے۔ اگر قبر کے اندر سانپ یا بچھو مسلط کر دیے گئے تو ہم اس وقت کیا کریں گے اور کہاں قبر سے نکل کر کے جائیں گے؟ اگر کسی انسان کو دنیا میں ایک کمرہ دیا جائے جس کے اندر اے سی بھی لگی ہو، جس کے اندر پنکھا بھی لگا ہو، جس کے اندر مخملی بستر ہو، ہر چیز اس کمرے کے اندر موجود ہو، اور کسی انسان سے کہا جائے کہ تمہیں اس کمرے کے اندر سونا ہے، آرام کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ کبھی کبھی اس کمرے میں سانپ آتا ہے، تو کوئی شخص اس کمرے کے اندر سونے کو تیار نہیں ہوگا۔ جس کمرے کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، کوئی سونے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ قبر تو اندھیرا گھر ہے، اگر اس کے اندر سانپ آ گیا، اس کے اندر بچھو آ گئے، تو ہم قبر سے نکل کر کے کہاں جائیں گے؟ ہماری چیخوں کی آواز کون سنے گا؟ ہمارے لیے ایصال ثواب کون کرے گا؟ ہماری مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ تو کیوں نہ ہم ایسے اعمال کریں، اتنی نیکیاں کریں کہ اگر ہم زمین کے اندر بھی چلے جائیں، یعنی ہمیں دفن بھی کر دیا جائے، تو ہماری نیکیاں ہمارے کام آتی رہیں۔ صدقہ جاریہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھیں، ان سے محبت کریں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ہماری قبر کو روشن کر دیا جائے گا، ہماری قبر کو جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہاں تک اس کو کشادہ کر دیا جائے گا، اس کو لمبا اور چوڑا کر دیا جائے گا۔ اور اگر بندہ گنہگار ہے، اس نے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، تو اس کی قبر کو ملا دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس انسان کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت کی تیاری کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، جب کوئی بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔